اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوستو یہ نورانی منظر آپ دیکھ رہے ہیں دینی و اصلاحی مجلس کا شہر گلستان بنگلور کے دارالسلام میں خانقاہ قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے تحت ماہانہ تربیتی پروگرام ہوا۔ خانقاہ کے سرپرست شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی، حیدرآباد کے معروف عالم دین مولانا سید حبیب احمد الحسینی، مسجد حضرت سید اویس کرنی بنگلور کے خطیب و امام مولانا سید سبحان بخاری، سید عظمت اللہ شاہ سیلانی، ڈاکٹر صلاح الدین و دیگر اہم شخصیات جلوہ افروز تھیں۔ مقصد زندگی کے موضوع پر مقررین نے خطاب کیا اور مذہب اسلام کی روشنی میں قیمتی معلومات فراہم کیں۔ قرات، حمد، نعت، درود شریف اور مراقبے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم چمکے نصیب سارے اللہ کے کرم سے چمکے نصیب سارے اللہ کے کرم سے سکھ پائے غم کے مارے سکھ پائے غم کے مارے اللہ کے کرم سے اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم گلزار آگ کر دی بولے خلیل اللہ بھی گلزار آگ کر دی بولے خلیل اللہ بھی ہم کو ملے سہارے ہم کو ملے سہارے اللہ کے کرم سے اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم ایوب کو شفا دی بیماری دور کر دی ایوب کو شفا دی بیماری دور کر دی دن آئے ان کے پیارے دن آئے ان کے پیارے اللہ کے کرم سے اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم اللہ ہو کرم یونس رہائی پائے اور نوح خود بتائے یونس رہائی پائے اور نوح خود بتائے کشتی لگی کنارے کشتی لگی کنارے اللہ کے کرم سے اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم اللہ ہو کرم مولا ہو کرم
اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم اللہ ہو کرم میرے مولا ہو کرم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو تو نے نور تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے کون شہر مکہ میں جس کے نور سے عالم تھی ندا شب اسرا ادن منی اے محبوب تھی ندا شب اسرا ادن منی اے محبوب بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی برایا ہے بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی برایا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو عقل سب کی حیران ہے دیکھ
لکھ کر شہیدی کو، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے۔ کون شہر مکہ میں جس کے نور سے عالم انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے، حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے۔ کون شہر مکہ میں جس کے نور سے عالم یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، اس کے نور سے دامن نبی عاشقی اب نہ ہم سے چھوٹے گا، دامن نبی عاشقی اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے۔ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ اللہم صل علی محمد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات، اللہ کا کروڑوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے، سرزمین گلستان میں ہم لوگوں نے خانقاہ نظام کے سلسلے میں ہم چھوٹی سی چراغ روشن کیے۔ دعا گو ہوں کہ جو ہر محلے محلے خانقاہ نظام قائم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر بچہ نعت پاک گنگنانے والا ہو جائے، اور ہر گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے والے ہو جائے۔ الحمدللہ تقریباً 2 سال قبل درود پاک کی محفل ہم لوگوں نے چھوٹی سی خانقاہ ہے شروع کرے، تقریباً کئی کروڑ جو ہے درود پاک الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے تربیتی پروگرام کے نام سے ہم لوگوں نے جو ہے 2 سال قبل جو ہے ہم لوگوں نے شروع کیا۔ یہ 13واں جلسہ ہے۔ اکثر ہمارے یہ تربیتی پروگرام خانقاہ میں ہوا کرتے ہیں۔ دارالسلام میں یہ دوسرا جلسہ ہے جہاں پر جو ہے ہمارے مریدین، ہمارے پیر بھائیوں کے جو ہے مدد سے جو ہے یہاں پر جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں خانقاہ میں جو ہے 100-125 لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، وہاں کی حد تک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ خانقاہ سے نکل کر جو ہے کسی حال میں جو ہے یہ جلسہ منعقد کریں، تو اس مرتبہ تقریباً 5 مہینے پہلے ہی جو ہے اس کا موضوع طے کیا گیا تھا کہ مقصد زندگی پر جو ہے یہ پروگرام۔ ہماری جو زمانے دراز سے جو جلسے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری ہر جلسہ میلاد پاک ہے۔ خانقاہ میں چاہے جو بھی جلسہ ہو وہ میلاد پاک ہی کا صدقہ ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہے عوام کو جو ہے کوئی درس دیا جائے، عام لوگوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے آگاہ کیا جائے۔ ہماری نوجوان نسلوں کو جو ہے ایک پیغام دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے مقصد زندگی پر 5 مہینے جو ہے طے کیا گیا، اور ہم نے سوچا کہ جو ہے اس موضوع پر کون بول سکتے ہیں۔ بڑی غور و فکر ہوئی، بنگلور کے کئی علماء کرام کو جو ہے ہم نے دیکھا اس پر جو ہے ٹھوس معلومات کے ساتھ جو ہے کون کر سکتے ہیں۔ تمام نے متفقہ طور پر جو ہے تمام نے جو ہے ایک ہی نام سجیسٹ کیا، وہ ہے سادات گھرانے کے چشم و شراب سید حبیب احمد الحسینی صاحب قبلہ کا نام پرپوز کیا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں فخر ہے کہ حیدرآباد سے نکل کر پورے ہندوستان میں ان کی جو ہے چرچا ہے، پورے ہندوستان میں جو ان کے تقاریرات منعقد ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے 1 نومبر ہی کو جو ہے یہ جلسہ رکھنے والے تھے، تو مولانا سے بات کی تو پتہ چلا کہ جو ہے بہت زیادہ مصروف ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ تھا، مصروف تھے، تو ان سے وقت پوچھا گیا تو 16 تاریخ کو انہوں نے کہا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے 16 تاریخ کو اللہ کے فضل سے ان کے جو ہے اذن سے ان کی جو ہے ٹیم دینے کی بنیاد پر جو ہم نے رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے مختصر سا جو ہے عاشقوں کا ایک جتھا ہے، چھوٹا سا جتھا ہے، تو ہر ایک کے دل میں ایک پیاس ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس ہے، اور اولیاء اللہ کی محبت کی ایک پیاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہیں سے بھی جو ہے ہمیں یہ 2 جو ہے گھونٹ پلایا جائے، ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ جلسے میں علامہ مولانا ہمارے سے پہلے آ گئے۔ ایک وقت کے پابند میں نے بار بار بول رہا تھا، بہت کم علماء کرام ایسے ہیں جو وقت سے جو ہے پہلے آیا کرتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں اس پر جو ہے پابند ہوتے ہیں۔ اس میں علامہ کا جو ہے سہ فہرست ہے۔ الحمدللہ ہمارے سے پہلے آ گئے۔ میں ہماری خانقاہ کی جانب سے، خانقاہ کے تمام احباب کی جانب سے علامہ مولانا سید احمد حبیب الحسینی قبلہ کا جو ہے دل کی عطا گہرائیوں سے جو ہے علامہ غاسب کا میں استقبال کرتا ہوں۔
تو پوروں سے جو ہے نعرے تکبیر کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. آج اس بزم میں ہماری خوش نصیبی ہے. تو میں نے کئی مہینوں سے جو ہے سوچ رہا تھا کہ ہمارے سیرت طیبہ پر جو ہے بڑے جڑے چھوٹے چھوٹے جو ہے حدیث کریمہ، یا ہر حدیث جو ہے بڑی ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے، بڑے پیارے انداز میں سمجھانے کے ایک شخص ہے وہ افتخار احمد شریف صاحب، سابقہ چیف ایڈیٹر روزنامہ سادات کے جو ہے میں انشاءاللہ اور مدعو کرنا ہے. یہ ہمارے خانقاہ کے پڑوس میں رہتے ہیں. ایک زمانے سے ہم لوگوں ان کا تعلق ہے. قوم کی فکر، ملت کی فکر، ملت کے آنے والے نو نہالوں کی جو ہے فکر جو ہے ان کو دامنگیر ہوتی ہے، ہمیشہ درس و تدریس میں ہوتی ہے. ان کا پورا خاندان الحمدللہ درس و تدریس کے شعبے میں منسلک، چاہے اس خاندان کی عورتیں ہو یا خاندان کے مرد حضرات ہو. کئی سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ اس خاندان کے احباب اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے جو ہے جد اعلیٰ ابو الحسن صاحب ایک مایا ناز کو ہمارے کولار ضلع کے جو مایا ناز شاعر تھے، ان کے اس خاندان کے جو ہے چشم آج جو ہے تشریف لائے. میں ہماری خانقاہ کے جملہ احباب کی جانب سے افتخار احمد شریف صاحب کا بھی میں دل کی گہرا سے استقبال کرتا ہوں. اسی طرح آج جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے ایک شخص کو جو ہے یہاں پر خصوصی طور پر جو ہم نے مدعو کیا. ہمارے کئی ایسے احباب ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں جو ہے بڑی خدمات کرتے آ رہی ہیں، جن کو جو ہے قوم عوام کے سامنے روشناس نہیں کیا جاتا. آج اس بزم میں ایک چھوٹے سے خریے سے جو ہے تعلق رکھنے والے عظیم شخص جو سائنسدان ہیں، تو کسانوں کے لیے بہت بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے. تو آج جو ہے ہماری دعوت پر جو ہے یہ وکیل صاحب جو ہے تشریف لائے. وکیل صاحب کی خدمت ہے، میں ان کا بھی جو ہے دل کی گہرائی میں اس بزم میں ان کا استقبال کرتا ہوں. یہ سائنسدان ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ریشم کے کاروبار کرنے والے، ریشم کے کیڑے پالنے والے نافع، ان کے والے جو ہے بڑا عظیم جو ہے انہوں نے کارنامہ انجام دیا. اور ایک فطری زندگی کیا ہوتی ہے، جنگل جانوروں کی زندگی کیا ہوتی ہے، پرندوں کس طرح کیا ہوتی ہے، اگر جاننا ہے کبھی جو ہے فرصت بنا کر جو ہے ان کے گاؤں تشریف لے جائے. بڑا کام کیا ہے کہ جو ایک شیر کیسا ہوتا ہے، کس طرح وہ غذا اس کی آواز کرتی ہے. یہ تمام ہاتھیوں کے سلسلے میں انہوں گہرا مطالعہ، جانوروں کے سلسلے میں اللہ کی وہ بھی جو ہے مخلوق ہے ان کے سلسلے میں انہوں نے گہرا مطالعہ جو ہے انہوں نے کیا ہے. ہمیں چاہتے ہیں کہ اگر ان کو وقت ملا تو جو ہے اس کے سلسلے میں بڑی اچھی بہترین معلومات جو ہے کہ میں پہنچا دیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ ٹیچرز وغیرہ کچھ کے میٹنگوں میں اگر کاش کے نہیں بلایا جائے، بہت سی بہترین معلومات جو ہے ہو سکتے ہیں. تو آج یہ یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوا. آپ لوگ جانتے ہیں ہماری اس بزم میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے عوام کو روحانی غذا کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے دو جو ہے یہاں پر درس دیا جاتا ہے. ایک روحانی ترقی کے لیے درس دیا جاتا ہے اور دوسرا جسمانی صحت کے بھی واسطے جو ہے درس دیا جاتا ہے. صلاح الدین صاحب کو بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے. ان کا بھی جو ہے میں دل کی گہرائی سے میں استقبال کرتا ہوں. تو اسی طرح آپ لوگ ہمارے اس سلسلے کے اس خانقاہ کے قصہ سید سبحان بخاری صاحب سادات گھرانے سے امام و خطیب مسجد اویس کرتے بڑے بہترین انداز میں شریعت درس شریعت دیا کرتے ہیں. معاملات زندگی کے متعلق جو ہے گہرا مطالعہ ہے، یہ ہم بھی بہم پہنچ جاتے ہیں. میں ان کا بھی جو ہے میں ہماری خانقاہ کی جانب سے، خانقاہ کے ذمہ داروں کی جانب سے بھی سید احمد بخاری صاحب قبلہ کا بھی جو ہے دل کی بصمی میں قلب سے ان کا میں استقبال کرتا ہوں. تو لہذا آپ تمام آئے ہوئے ہیں، مسورات جو ہے کثیر تعداد میں جو ہے الحمدللہ تھوڑا تاخیر اور ہمارے اندر جو ہے اس میں ایک چھوٹی سی اصلاح کر لینا ہے، تبدیلی لانا ہے. جو مولانا سے پہلے جو میں نے کہا 12 بجے، تو 12 بجے سے پہلے جو ہے مولانا تشریف لاتے ہیں. یاد رکھیں قوم وہی ترقی کرتے ہیں جو وقت کی قدر کریں. ہم لوگ بھی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے یہ درس دینا ہے، وقت کی پابندی کا جو ہے درس دینا ہے، وقت کی پابندی جو سکھانا ہے.
ہمارے اسلاف کا ایک دور ایسا تھا، ان کو دیکھ کر جو ہے سرکاری دفتروں میں جو ہے ٹیم جو ہے درست کر لیا جاتا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ہے میں واقعہ پڑھا ہوں، میں ڈپٹی نذیر صاحب جو ہے جب جاتے کورٹ میں جاتے تو کورٹ میں ان کے آنے پر جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ لوگ کہتے کہ یہ جو ہے جلدی نہیں ہے بلکہ ہماری گھڑی دے رہا ہے۔ یہاں تک میں نے سنا ہے ریلوے اسٹیشن میں بھی جاتے ان کو دیکھ کر جو ہے ان کی جو ہے اپنے گھڑیاں جو ہے درست کر لیتے تھے۔ یہ وقت کی پابندی ہماری اسلاف میں تھی، جب جا کر جو ہے ہم نے ترقی کی ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے بس یہی گزارش کرتا ہوں، تھوڑا وقت جو ہے ہمیں ایک دن کا جو ہے وقت کا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں دن کا جلسہ نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتی۔ دن کا جلسہ کرنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم دن ہی میں جو ہے جلسہ کرتے ہیں تاکہ ہم نہ جو ہے جو چیز حاصل کرنا چاہے اس کی قدر ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ دین کا علم ہے، ذکر خان خائی نظام کا علم ہے، اس کے واسطے جو ہے ہم اپنا قیمتی وقت اسے قربان کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام جو ہے وقت نکال کر جو ہے اس ایک روزہ کارگاہ کے لیے، ایک روزہ تربیتی پروگرام کے لیے جو ہے آپ تمام تشریف لائے۔ میں نام نہ لیتا ہوا آپ تمام کا سب سے پہلے مسرات کا جو ہے میری جانب سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ جو ہے گھر کو چھوڑ کر، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عورت کی جو ہے ایک اتوار کے دن مصروفیات کیا ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود آپ وقت نکال کر یہاں پر تشریف آئے، میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح میں آج ایک شخص کا جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس بزم میں الحمدللہ والا جا سے جو ہے آج اسی بزم کے لیے تشریف لائے جناب شرف الدین صاحب یہاں آج تشریف لائے۔ یہ والا جا میں چنئی کے قریب جو ہے یہ رہتے ہیں، بس آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ریزرویشن کرا کر جو ہے آج اس مجلس کے لیے تشریف لائے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں آپ کو، جو ہے آپ وہاں سے جو ہے صلاح الدین صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ میں خوش آمدید آپ کو اس لیے کر رہا ہوں، الحمدللہ دوسرے بھی آتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے بس اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر جو ہے آپ کچھ دینی علم حاصل کرنے کی خاطر، علامہ کا بیان سننے کی خاطر آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی اور تمام احباب کا بھی جو ہے میں دل کی گہرائیوں سے میں اس بزم میں استقبال کرتا ہوں۔ یہاں ایک اور ایک شخصیت بھی موجود ہے، ماشاء اللہ ہمارے ٹیانی روڈ علاقے میں ہزاروں بچوں کو جو ہے کمپیوٹر کی جو ہے نالج جو ہے پہنچائی، ہمارے ضمیر صاحب آج اس بزم میں تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک انسٹیٹیوٹ اس زمانے سے تقریباً 30 سال سے جو ہے 30 یا 25 سال سے وہ انسٹیٹیوٹ رکھ کر جو ہے اس غریب علاقے میں جو ہے الحمدللہ ہزاروں بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے۔ الحمدللہ ان کے شاگرد امریکہ یورپ کی جو ہے کنٹریز میں جو ہے اچھے عہدوں پر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ آج ہماری دعوت پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے وہ بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی ضمیر صاحب کا بھی جو ہے دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح مسجد اویس سنی کے ذمہ دار ٹرسٹیان بھی جو ہے تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا بھی جو ہے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوا۔ حضرت قبلہ میں تھوڑے جو ہے اس لیے جو ہے میں لمبی جو ہے کھینچا ہوں تاکہ آنے والے تاخیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے ہمارے نیاز صاحب نے جو کہا ہے ہم بڑی توجہ کے ساتھ سننا، آج کا موضوع ہی ایسا ہے، ہم بڑی ہی توجہ کے ساتھ جو ہے علامہ کا جو ہے بیان سننا ہے اور دعا کریں ہم آئے ہی تو صحیح، بس ہم لوگ جو ہے کچھ پا کر جانا، کچھ حاصل کر کے جانا۔ بڑے بڑے علماء کرام دور دراز سے آتے ہیں، کچھ پا کر جانا ہے۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال مولانا کے بیان کے بعد اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہو، یہ ایک طرفہ نہ ہو بلکہ دو طرفہ جو ہے یہ پروگرام ہے، دو طرفہ سے جو ہے سوال و جواب جو ہے یہ کرنا ہے۔ لہذا جو ہے آپ کا جو بھی سوال ہو آپ برائے کرم جو ہے وہ سوالات جو ہے لکھ لیں اور ان سوالات کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کریں، مولانا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ تو اسی طرح ابھی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے کوڑھلی کے جامعہ مسجد کے ذمہ دار نائب صدر اور خزانچی جو ہے تشریف لائے ہیں، کوڑھلی اہل سنت الجماعت کی کوڑھلی جامعہ مسجد کے ذمہ دار، میں ان کا بھی جو ہے اس بس میں چاند صاحب اور جعفر صاحب کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے میں اس بزم میں ان کا بھی جو ہے میں استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہے
کہ ان عاشقوں کو جو ہے ایک چھت کے نیچے جو ہے جمع کریں، تاکہ ہم سب جمع ہو کر جس طرف سے جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا۔ بس یہ کہتا ہوا یہ دو تین باتیں ہی میں بارہا کہہ رہا تھا، جب آپ آئے صرف بیان جیسا عام جگہ پر ہوتا ہے ایک طرف سے سن لیتے ہی چلے، ایسا نہ ہو، بلکہ نوٹ بک جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں، جو بھی جو ہے حضرت یا جو بھی کہیں قیمتی جو باتیں کہیں اسے نوٹ کر لیں، برائے کرم جو ہے اسے نوٹ کر لیں۔ یار بڑے لوگ بولتے ہیں لاکھ بکنے سے ایک لکھنا بہتر ہے، تو بہتر ہے کچھ لکھ لیا کریں، بڑی بہترین ہے۔ آپ یہ لکھنے کی جو ہے عادت ڈال دیں، جہاں بھی ہو۔ ہمیں ہزاروں باتیں سنتے ہیں، ماہران تعلیم فرماتے ہیں تقریباً 65,000 خیالات ایک شخص میں صبح سے شام تک آتے ہیں۔ 65,000 خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں صبح سے شام ایک دن میں، لیکن یاد کون سے رہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں خیالات کو جو ہے قلم کی شکل میں لے آئے، کسی کتاب میں لکھ لے تو ہمیشہ یاد ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ دوسری طرح جو بیان سنتے ہیں کیا سنے، بڑا اچھا بیان ہوا، بھی کیا بیان ہوا بولے تو ہمیں نہیں بول سکتے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسورات جو ہے میں دیکھ رہا ہوں چند کاپیاں نوٹ بک لائے ہوئے ہیں۔ الآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، صدق الله العظيم۔ شہنشین پر تشریف فرما داعی محفل پیر طریقت حضرت مولانا فیض اللہ بیگ صاحب جنیدی قادری چشتی دعوت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، عقائدین قوم و ملت، جلسگاہ میں حاضر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ اور ان کے خانقاہوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خانقاہیں جو اولیاء اللہ کی تربیت گاہیں ہیں، یہاں پر خلائق کو، بندوں کو تربیت کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے خالق، ان کے مالک حقیقی اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ یہی مشن ہے اولیاء اللہ کا، اور یہی مشن ہے، حقیقی مشن ہے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو دنیا ہے اور اس کی جو رنگینیاں ہیں، ہر قسم کا رنگ یہاں پر موجود ہے، ہر قسم کا مزہ یہاں پر موجود ہے، لذتیں ہیں جی، کبھی مٹھاس میں مزہ آتا ہے تو کبھی کھارے پن میں مزہ آتا ہے، کبھی لال پیلا اچھا دکھتا ہے تو کبھی ہرا اور نیلا اچھا لگتا ہے، کبھی سادگی اچھی لگتی ہے تو کبھی نقش نگاری اچھی لگتی ہے، کبھی دوڑنا اچھا لگتا ہے تو کبھی سونا اچھا لگتا ہے۔ ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کا مزہ، اور انسان اس میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوئے جب سے دیکھتا ہے یہاں پر حرکت ہے، وہاں پر سکون ہے، یہاں پر رنگ ہے، وہاں پر سادگی ہے جی، یہاں پر مٹھاس ہے، وہاں پر پھیکا پن ہے، اور ان رنگوں میں اور ان حرکتوں میں اور ان لذتوں میں ایسے الجھ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ زمین پہ آیا کیوں تھا۔ ایک نشہ ہے، ایک جنون ہے۔ کیا بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد ہے انجینئر بننا، میرا مقصد ہے ڈاکٹر بننا، میرا مقصد ہے مشہور ہونا،
میرا مقصد ہے سیلیبریٹی بننا، ارے میں تو پولیٹیکل ڈومینیشن کے لیے آیا ہوں، میں تو MLA بنوں گا، MP بنوں گا، پرائم منسٹر بن جاؤں گا۔ کیوں آئے ہو؟ نہیں، میرا مقصد ہے زبردست 2 کروڑ روپے کی کار میں بیٹھنا ہے، ارے میں تو بیچ شہر کے اندر 5 فلور کا بنگلہ کھڑا کروں گا۔ نہیں، بنگلہ نہیں، میں تو پیلس بنا دوں گا۔ کسی کا مقصد گھر ہے، کسی کا مقصد اپنی شہوت ہے، کسی کا مقصد دولت ہے، کسی کا مقصد رنگ ہے، کسی کا مقصد آرام ہے۔ کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں چاہیے، مجھے تو آرام چاہیے، سکون چاہیے، بھائی میرے کو کچھ نہیں چاہیے، میرے کو سکون چاہیے، میرے کو چھوڑ دو۔ نہیں، مجھے تو گروپ چاہیے، مجھے تو دوستوں کا گروپ چاہیے، ہلا گلا چاہیے، دھوم چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے۔ جس سے پوچھو تیرا مقصد کیا ہے، عجیب و غریب مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو نا، جو پیدا کیا، اے اللہ کوئی مقصد سے بنایا یا یوں ہی بنایا؟ جو بنایا ہے، آپ جب گھر بناتے ہیں تو مقصد سے بناتے ہیں جی۔ آپ جب ایک پین بھی خریدتے ہیں 10 روپے کا تو وہ بھی ایک مقصد سے خریدتے ہیں۔ گھر میں سالن بھی اگر بنتا ہے تو مقصد سے بنتا ہے، صوفہ آتا ہے تو مقصد سے آتا ہے، کچھ خریدتے ہیں تو مقصد سے، بیچتے ہیں تو مقصد سے، کچھ بھی کرتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں جتنے تخلیقات ہیں، تو کوئی پتھر ہے، جیسا مولانا کہہ رہے تھے کہ عناصر 4 ہوتے ہیں، کوئی مٹی ہے تو کوئی پانی ہے تو کوئی ہوا ہے تو کوئی کچھ ہے، کوئی آگ ہے، عناصر ہوتے ہیں جی۔ کیا ہے انسان؟ کیا ہے انسان؟ کیا انسان آگ ہے؟ کیا انسان پانی ہے؟ کیا انسان مٹی ہے؟ کیا انسان ہوا ہے؟ کیا ہے یہ انسان؟ کیا چیز ہے یہ؟ ارے یہ تو ایک کمزور سا مخلوق ہے جو شیر سے ڈرتا ہے۔ وہ ہاتھی تو چھوڑو، کسی بیل کے سامنے بھی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ ارے ذرا ٹھنڈی ہوا چل گئی تو بیمار پڑ جاتا ہے، دھوپ تھوڑا بڑھ گئی تو بھاگتے ہوئے درخت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ کمزور سا مخلوق جو کیا کہتے ہیں آپ، ایک کتے کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہوا کو برداشت کرتا، نہ پتھر، نہ اس کی اوقات چٹان کی طرح مضبوط ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے، نہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہ دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کو تاب نہیں لا سکتا۔ یہ کمزور سا مخلوق، کمزور سا مخلوق نہیں، کمزور سا مخلوق نہیں، اشرف المخلوق، کمزور مخلوق نہیں، اشرف المخلوق، سارے مخلوقات میں افضل۔ ارے جس کو تم عناصر کہتے ہو وہ اس انسان کے حصوں میں بستا ہے، جس مٹی کو اور آگ کو تم یاد کرتے ہو وہ اس کے جسم کے اجزاء ہے، وہ اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ ارے کیا تم شیر کی بہادری کی بات کرتے ہیں؟ کوڑوں پر اور پنجروں میں نچاتا ہے یہ انسان اس کو جی۔ وہ کیا ہاتھیوں کی پائیداری کی بات کرتے ہو جو اپنے حکم پر وہ 2 پیر اٹھا کر کھڑا کرتا ہے جی؟ کس کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ انسان ہے جو ندیوں اور سمندروں کے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے، پہاڑوں کو ان کے مقامات سے چپ کر دیتا ہے، پتھر اور لوہے کو پگھلا کر اپنی مرضی سے بدل دیتا ہے۔ یہ انسان کو کیا سمجھے؟ یہ انسان موسٹ ہائی کانفیگریشن مخلوق، سب سے طاقتور مخلوق، اس کے برابر نہ کوئی جانور ہے، نہ انسان ہے، نہ پتھر ہے، نہ پلانٹ ہے۔ یہ کواکب، یہ آسمان میں بسے ہوئے سیارے، یہ سارے سیاروں کو اپنے ہاتھ میں مسخر کر کے اپنی مرضی سے ہلا سکنے کی طاقت رکھنے والی ذات کا نام ہے انسان۔ یہ جو سب سے کمزور نظر آتا ہے جی، سب سے کمزور نظر آتا ہے، اس کی حقیقت سب سے طاقتور ہے۔ اگر اللہ نے کسی پتھر اور کنکر اور چینٹی اور کیڑے کو اگر بلا وجہ پیدا نہیں کیا تو یہ موسٹ ہائی کانفیگریشن مخلوق، یہ سب سے طاقتور مخلوق، یہ سب پر حکومت کر سکنے کی طاقت رکھنے والی مخلوق، کیا اللہ نے یہ پیدا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المؤمنون میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ بس پیدا ہوئے، کھائے پیے، یہ کپڑا پہنا، وہ گھڑی پہنا، یہ برانڈ کا جوتا پہنا، وہ ٹوپی پہنا، اس سے رشتہ کرا، ادھر رشتہ کرا، یہ کرا، وہ کرا، یہ گاڑی میں بیٹھا، مر گیا۔ اس کے لیے پیدا ہوا تھا؟ اگر کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے تو یاد رکھو کتے اور بلی بھی کھاتے ہیں جی، کتے اور بلی بھی اگر کھاتے ہیں۔ اگر سانس لینا ہی مقصود ہے تو گھوڑے کھڑے بھی سانس لینے کے لیے کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان تو کیوں آیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
اللہ اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا سمجھتے ہو اے انسان، ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہمارے پاس پلٹ کر آنا نہیں ہے؟ ہاں، کیا پتھر کو جا کر اللہ کے پاس حساب دینا ہے؟ نہیں دینا ہے. کیا یہ جانور حساب دے گا اللہ کے پاس؟ نہیں دے گا حساب. اللہ نہیں لے گا حساب. یہ چاند اور سورج جو اتنے پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلگا کر آسمان میں رکھا ہے، کیا یہ اللہ کو جوابدہ ہے؟ اللہ ان سے حساب لے گا؟ اللہ سورج سے، چاند سے، پلانٹ سے کوئی حساب نہیں لے گا. یہ ندیوں سے، یہ پہاڑوں سے، نہیں فرمایا نہیں، ان سب سے اللہ حساب نہیں لے گا. فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھتے ہو یہی لائف ہے سمجھتے ہو؟ نہیں، ہم نے تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ. انکم الینا لا ترجعون، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے پاس چلے آؤ. ایسے ہیں الفاظ، غور سے سنو لفظ کو سمجھو. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ستأتون. جی، کیا انکم الینا لا تأتون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ نہیں ہے ایسے لفظ. کیا ہے لفظ معلوم؟ لفظ کیا ہے؟ تم ہمارے پاس آؤ گے. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے نا جی، مرنے کے بعد سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا. مگر اللہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے انکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹ آؤ گے. جانے میں اور پلٹ کر جانے میں فرق ہوتا ہے. جانا کہتے ہیں کہیں نہیں گئے تھے وہاں جانا، اور پلٹ کر جانا کہتے جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ کر جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ پتھر کو ہم نے بنایا ہے، یہ پتھر رہے گا، اپنی لائف گزارے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. درخت بنیں گے، ختم ہو جائیں گے. جانور بنے پیدا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. ساری مخلوقات بنتے جائے گی، ختم ہوتے جائے گی. مگر اے انسان، تجھ کو ہم نے ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. تجھ کو تو وہیں لوٹ کر آنا ہے جہاں سے تو چل کر آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ انکم الینا، اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف لوٹ آنا. فتعال اللہ، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بیکار پیدا کیا تو اللہ کی ذات اتنی بیکار نہیں ہے کہ بیکار چیز کو پیدا کیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان بیکار ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ اس بات سے بلند ہے کہ بیکار کام کرے. نہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے. اللہ نے جو کیا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، مقصد ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ سورۃ المؤمنون میں نے پڑھا، سورۃ المؤمنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ آپ عالم ہیں، ہم عالم ہیں یا جاہل ہیں، ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں، ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہم مرد ہیں یا عورت ہے. جی، ہم دکھنے میں بہت دنیا چلا رہے ہوں گے، ہم دکھنے میں دنیا کی نظروں میں بیکار اور فالتو ہوں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی ایک بھی انسان فالتو نہیں، کوئی بھی فالتو نہیں. وہ مزدور جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جس کو سلیقے سے کھانا پینا نہیں آتا، جس کو سلیقے سے بیٹھنا تو دور کی بات کھڑا ہونا نہیں آتا، مگر اللہ کی نظر میں وہ مزدور بھی بیکار نہیں. اے انسان، تو اپنے اندر جھانک کر دے. اللہ نے تجھے اتنا ہائی کانفیگریشن بنایا ہے، اتنا باصلاحیت بنایا ہے، بیکار بنایا ہے؟ ہرگز بیکار نہیں بنایا. اے اللہ، اگر اتنی ہی اہمیت، بھائی اشرف بولے تو چپ تو بھی اشرف تھوڑے ہی ہوتے، اشرف بولے تو سب سے اچھا نا، سب سے اچھی مخلوق. اور سب سے اچھی مخلوق کی خواہشات کیا ہے؟ سب سے اچھی مخلوق کی خواہشات ہے وہی کتا بلی کی خواہشات. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی شہوتوں میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی کھانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جی دیکھو، جا کر فنکشنوں کے اندر دیکھو، گھنٹہ 2 گھنٹے کھانا پہ بلانے میں لیٹ ہو جائے تو دستر انگل کر، بازو والوں کو کونی مار کر انگل کے آگے دستر پہ پہنچ جاتے ہیں. مشخاب میں جو پہلے ہے وہ گرا لیتے ہیں، مجھے اچھا کھانا مل جائے، مجھے اچھا کھانا مل جائے. اس لیے بنا تھا تو مجھے وہ برانڈ کا کپڑا چاہیے، مجھے وہ گاڑی چاہیے. اس کے لیے بنا تھا تو نہیں، بہت بڑے کام کے لیے بنا تھا، بہت بڑے کام کے لیے بنا. وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کام،
سب سے بڑا کام. اب آپ بولیں گے مولانا اتنا ہائی والی تقریر کر کے پھر ایک دم اتنا نیچے لا لیا. اب اگلی آیت پڑھتے ہوتے ابھی اتنی بیسک چیز بتائے. ہاں وہ جو بیسک چیز آگے بتا رہا ہوں نا وہی ہے مقصد زندگی, وہی ہے مقصد ہے پیدا ہونے کا, وہی مقصد ہے پیدا کیے جانے کا, وہی مقصد ہے. اور اس کو سمجھنا, اور ہم میں سے ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا. وہ کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو؟ جب بیکار نہیں پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو باتیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. سارے فرشتوں سے, جنات سے, شیاطین سے اور ساری مخلوقات سے, آسمانی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کے اندر میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, اپنا ڈپٹی بنا رہا ہوں. میں انسان کو زمین کے اندر وہ رسپانسبلٹیز اور وہ ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہوں کہ جو کام میرے ہے اللہ کے, جو کام اللہ کے ہے وہ کام یہ بندہ کرے گا. اللہ کے کام بندہ کرے گا, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا کہ دیکھو اللہ سے پوچھو, اللہ کہہ رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کون ہے؟ اللہ رزاق ہے. اللہ رزاق ہے, رزق دینے والا. زمین پر کوئی بھوکا نہ سوئے, اللہ کی طرف سے بندے تو ذمہ دار ہے. اللہ شفا دینے والا ہے. زمین پر کسی بیمار کو دیکھ کر اس کے شفا کا انتظام, اس کی دوا کا انتظام, اس کے علاج کا انتظام کرنا دینے والا حقیقت میں اللہ ہے, مگر اس کا نمائندہ زمین پر انسان تو ہے. انسان کی شفا کا انتظام کر, انسان کی ترتیب کا انتظام. یہ نظام کائنات, یہ ندی, یہ نالے, یہ سسٹم, یہ پیدا ہونا, یہ مرنا, یہ جانور, یہ سارا کچھ, یہ پورا نظام کائنات کو درست رکھنا یہ انسان کی ذمہ داری, انسان کی ذمہ داری, انسان کی ذمہ داری. اللہ ہم کر سکتے, مولا اتنی بڑی دنیا بنا کے ہمارے کو خلیفہ بنا کے چھوڑ دیا زمین, اے اللہ ہم کر سکتے؟ نہیں کر سکتا ہے انسان. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان تو نہایت کمزور ہے, انسان نہیں کر سکتا. اے اللہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیوں ذمہ داری ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. خلافت اور عبادت, تھوڑا مضمون تھوڑا سا آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھئی اچانک ایسا کیا بولتے ہو فلکچویٹ ہو رہا ہے, ایک دم اوپر ایک دم نیچے. مگر سمجھو میں بہت یعنی قرآن کی اسٹڈی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوقات سے کہہ رہا ہے کہ زمین میں میرا بندہ یہ انسان یہ میرا خلیفہ ہے, میرا جانشین ہے, میرے کام یہ بندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوقات سے کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں مولا اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے, مولا رحم فرما دے, ہم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو وہ سب کرنا ہی نہیں ہے, تم کو ایک کام کرنا ہے. کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے انسان تیری ذمہ داری ہے کہ تو بس میری عبادت کیا کر, تو میری عبادت کیا کر. جب تو میری عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ہر قسم کا کام لے لے گا. تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ تو کب کر دیا ہے. تو مولا کے سامنے گردن جھکے گا, پوری کائنات کے ذرات تیرے سامنے جھکنے والی ہے, تیری اطاعت کرنے والی ہے. تیری مرضی کے بغیر نہ پھر بارش برسے گی, نہ تیری مرضی کے بغیر ندیوں میں پانی بہے گا. پورے نظام کائنات تو سنبھالے گا. مولا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, مگر پہلے بات عبادت کو سمجھ. وٹ از عبادت؟ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد, اللہ نے ہمیں بنایا ہے. جب ہم سے سوال ہوگا اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے تو جواب ہے عبادت کرنے کے لیے. مخلوقات سے جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا ہے تو مخلوقات کہیں گے اللہ حکومت کرنے کے لیے. باقی مخلوقات کے لیے ہم حاکم ہیں, ہم اللہ کے جانشین ہیں. لیکن جب ہم سے سوال ہوگا تو ہمارے کیا ہے جواب؟ بولیے نا کیا ہے جواب؟ عبادت کرنے کے لیے. عبادت مطلب اذان ہوئی تو مسجد کو چلے جانا, یہ مطلب ہے. ارے وہ ایک عبادت ہے میرے پاشا, وہ ایک ہمارے حیدرآباد میں پاشا بولتے جی, وہ ایک عبادت ہے. نماز ایک عبادت ہے. پھر عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبد یعبد تعبید. عربی زبان میں عبد یعبد کہتے ہیں کسی کو نرم کر کے اپنی مرضی کے مطابق کر لینا. اسی بولتے عبد الطریق, روڈ کو بچھا دی, روڈ بچھا دیے بولتے ہیں.
بولتے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا بھائی وہاں روڈ بچھا دیا، ڈامر کی روڈ بچھا دی ہے بھائی وہاں پر. یہ جو روڈ بچھا دینا ہے نا، اس کے لیے عربی زبان میں ورڈ استعمال ہوتا ہے عبد الطریق. روڈ بچھا دیا، رستہ آباد کر دیا. عبد یعبد، اپنی لائف کے اندر اپنی مرضی برقرار نہیں رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے. اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دینا. ہمارے لائف کا ہر ایکشن، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف داڑھی رکھنا، شملہ پہننا، برقع پہننا اس کا نام نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ کا اور حج کا نام نہیں ہے. عبادت آپ کی زندگی میں ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عمل عبادت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت کس کو کہیں گے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ جیسا کہتا ہے ویسا عمل جب کبھی آپ کریں گے وہ عبادت ہے. اور اگر اللہ کو خوش نہیں کرنے کے لیے، اللہ نہیں، مولانا فیض اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں، عظمت اللہ صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اب میں تھوڑا آیت پڑھے تو کیسا ہوتا، اب ان کو امپریس کرنے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ بولیے نا، کیا پڑھ رہا ہوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. عبادت ہے؟ ریاکاری ہے، گناہ ہے. ریاکاری ہے، گناہ ہے. نماز پڑھ رہے تھے، مریدین آ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، شاگرد آ گئے، محلے والے دیکھ رہے ہیں، اب امام صاحب بول رہے ہیں کہ اب سنت 2 منٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا، پورے مصلیاں دیکھ رہے ہیں. اب امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جی حبیب احمد کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، مصلیاں آ گئے پیچھے سے، بولے دو تیز چھوٹے چھوٹے رکوع سجدے کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اب میں نماز لمبی کر رہا ہوں، میں جھک رہا ہوں اللہ کے سامنے، ماتھا ٹیک رہا ہوں اللہ کے سامنے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کے پاس نام اعمال میں گناہ لکھ رہا ہوں، گناہ لکھ رہا ہوں. اخلاص ہونا. اللہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنا. میں یہ کرا، میں وہ کرا، اس کو بولتے اس کو بتاتے. جب بولتے اور بتاتے تو پھر وہ اخلاص باقی نہیں رہا. بتانا جب مقصد ہو گیا، جب دوبارہ یاد کرنا اور لوگوں کو بولنا مقصد رہ گیا تو اب وہ عبادت باقی نہیں رہی. بھلے آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. اطاعت اور عبادت میں فرق ہے کہ اطاعت ہو سکتی ہے بنا اخلاص کے، مگر وہ عبادت نہیں ہو سکتی. بات تو سن رہے تو اخلاص ہو اللہ کی خاطر. اچھا اللہ کی خاطر اپنی مرضی سے کرے تو بھی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں کہاں سے؟ اپنے بھیجے سے کر رہے ہیں، اپنے دماغ سے کر رہے ہیں، اپنی جماعت سے کر رہے ہیں، اپنے گروپ سے کر رہے ہیں، قرآن سے نہیں کر رہے. یہ بھی عبادت نہیں، یہ بھی عبادت نہیں. عبادت کے لیے 2 پلرز ہے. نمبر 1 اللہ کے لیے ہو، نمبر 2 اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہو. یہ 2 چیزیں اگر ہو جائے تو عبادت ہے. اور یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں، بزرگان دین ہمارے فیض اللہ صاحب کے پاس جا کے درس لینا، جی بڑا درس ہے، سبق بڑا ہے، میں چھوٹا کر کے سمجھا دیتا ہوں، چھوٹا آسان کر دیتا ہوں، لائٹ کر دیتا ہوں. ڈیپ میں گئے تو بہت بڑا ہے وہ، مگر اس کو ہم لائٹ کریں گے. یاد رکھو جو اللہ کے قریب چلتے ہیں نا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، جی اللہ کے قریب ہونے کے 2 رستے. وہ 2 رستوں کے نام ابھی آپ بولو. ایک کو کہتے ہیں قرب فرائض. بولیے کیا بولتے ہیں؟ قرب فرائض. فرض بولتے ہیں نا، فرض. قرب فرائض. پھر ایک مرتبہ بولیے کیا ہے وہ؟ قرب فرائض. قرب فرائض. اور دوسرا ہے قرب نوافل. کیا کہتے ہیں؟ قرب نوافل. فرض اور نفل نہیں، تو آسان ہے نا، وہی فرض کی جمع فرائض، نفل کی جمع نوافل. قرب فرائض اور قرب نوافل. اللہ چاہتا ہے کہ تم قرب فرائض پر چلو، اور اگر نوافل پہ چلے تو بھی قبول ہے. وہ کیا ہوتا ہے قرب فرائض؟ واٹ از قرب فرائض؟ قرب فرائض میں ہوتا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں وہ کام کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں. بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے بھائی ایگزام سے سامنے، ذرا دعائیں کر لے کے، ذرا ایگزام آسان کر لے کے. ہاں اس لیے پڑھو نا اللہ تعالیٰ نماز. جی اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی ٹائم مانگ رہا ہے، اسپیشل ٹائم جس میں کسی اور کا انٹرفیئرنس نہیں. میں اور میرا بندہ بس اللہ کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے نماز پڑھو، سب کچھ چھوڑ دو، بس اللہ اور میں. اقیم الصلاۃ لذکری.
اچھا یہ تو ہو گیا نا. پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات اس لیے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کا حکم ہے اس لیے حج کرو، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کرو. یہ ہے قرب فرائض. اللہ کا حکم ہے اس لیے کرو. کھانا کھاتے نا جی، کئی کو کھاتے کھانا، بھوک لگ رہی بلکہ کھانا کھاتے ہیں، اس واسطے کھانا کھاتے ہیں، انہوں بول رہے ہیں بلکہ کھانا کھاتے ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ کھانا ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھایا کرو. لقمہ اٹھاتے وقت سوچو اللہ نے کہا ہے کھانا کھاؤ، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. ارے نوالا عبادت ہے صاحب، ایک ایک نوالا اٹھانا عبادت ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ بھی اور پیو بھی. گلاس اٹھا کے پانی منہ کو لگایا، اللہ فرشتے لکھ رہے ہیں بندہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ مرضی سے کر رہا ہے. اگر اللہ کو بھول گیا، اللہ اسے یاد نہیں ہے، بس پیاس لگ رہی اس لیے پیا تھا، بھوک لگ رہی اس لیے کیا تھا، امی کھاؤ بولے اس لیے کھایا تھا، دوست پیو بولے اس لیے پیا تھا، اب وہ عبادت نہیں رہی، کیونکہ وہ کام للہ نہیں رہا، اللہ کے لیے نہیں رہا. عبادت کہتے ہیں کہ کام اللہ کے لیے کرو. ہر کام، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، زندگی کا ہر کام. ارے آپ جوک بولو صاحب، جوک بولو، میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو؟ ہنسی مذاق کے لیے جوک بولو آپ. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا، ہلکا کرنا، یہ اللہ کے پاس نیکی ہے. جی مسکرا کر دیکھنا نیکی ہے، کسی بھاری دل کو ہلکا کرنا نیکی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی سست بیٹھا ہوا ہے، غمگین ہے، ذرا پریشر میں ہے، تھک گیا جاب سے، اس سے پریشان ہے، ایک جوک بول کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا دو اور یہ سوچ کر لو کہ اللہ کسی کے دل کو اگر میں خوش کروں گا تو تیری مخلوق ہے، تو خوش ہوئے گا. اس نیت کے ساتھ تم جوک بول کر اس کو ہنسا دو، وہ مسکرائے گا، فرشتے لکھیں گے میرا بندہ، اللہ کا بندہ عبادت کیا. ہر چیز کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطیفہ فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے. نہیں پڑھے آپ؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تو کبھی نیچے جھک کر جو ہے سواری بن کر ان کو بٹھا لیتے، امام حسن علیہ السلام کو بٹھا لیتے. کبھی کبھی انصار صحابہ کے بچوں کو 8 سال 6 سال 10 سال چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچے سے کھیل لیتے آ رہے ہیں، حضور کو دیکھ کے ایسا سہم جاتے ہیں، بڑے جی ایسا خاموش ہو جاتے بچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، ایسے چھوٹے بچے کو 6 سال 8 سال کے بچے کو 2 ہاتھ سے پکڑتے، ایسا پورا 1-2 خط گول پھرا کے اس کو ٹھہرا کے چلے آتے. پورے بچے ہنستے رہتے. کیا ہے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں کے دلوں میں خوشی داخل کر رہے ہیں، خوشی داخل کر رہے ہیں، سہولت پیدا کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلنا سنت ہے. جی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے غم کو اور بار کو، دماغ کے پریشر کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا ہنسا دینا سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستر پر بیٹھتے کھانا کھانے کے لیے، جو بیوی پکا کر لائی یا بیٹی پکا کر لائی، جب کھانا کھانے بیٹھتے تو اپنا نوالا کھاتے کھاتے ایک نوالا اٹھا کر بولتے آ کرو لو ایک نوالا. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے بیوی کو خوش کر رہے ہیں، بچوں کو خوش کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. جی طلب العلم فریضہ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ارے وہ کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرے تو 1.5 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک کا پیکیج ملتا. سول انجینئرنگ میں کیا ہے 50-60 ہزار سے شروع ہوتا ہے، اس وقت سے وہ لے لیں گے. ڈاکٹر بن گئے تو وہ مل جاتا، وکیل بن گئے تو یہ مل جاتا. کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے وکیل بنو تو یہ سوچ کر بنو کہ اگر میں وکیل بنوں گا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا. اگر میں سول انجینئر بنوں گا تو ایمانداری سے اپنے انسان بھائیوں کے مکانات کو تعمیر کر کے دوں گا. سافٹ ویئر انجینئر اگر بنوں گا، ڈاکٹر اگر بنوں گا، میں کچھ اگر بنوں گا تو اپنی قوم کو سروس دوں گا. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ خدمت خلق اللہ کو پسند ہے. اللہ کے لیے انجینئر بنو، اللہ کے لیے وکیل بنو، اللہ کے لیے سول انجینئر بنو، اللہ کے لیے جو آپ بن سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے بنو. جی آپ سائنٹسٹ بنو، آپ علامہ بنو، آپ کو جو بننا ہے جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت. اور اسی کے لیے تو تم کو پیدا کیا، اسی کے لیے تو تم کو پیدا کیا ہے. آج انسان میں بتا رہا ہوں، آج اگر ہماری لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز تقریر کرتے ہیں کہ گنگا ندی بڑی میلی ہو گئی ہے. ارے گنگا کیا میلی ہو گئی ہے؟ ہندوستان کی ہر ندی میلی ہو گئی ہے،
ہر تالاب میلا ہو گیا ہے، پانی خراب آ رہا ہے، پینے کو صاف پانی نہیں، سونگھنے کے لیے صحیح ہوا نہیں ہے، جابس نہیں ہے، فقیری ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، ہر جگہ کچرا نظر آ رہا ہے، پولیوشن ہو چکا ہے، نہ کیا کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ بچے ہیں، نہ جنگلات کے اندر جانور آرام سے رہے، جنگل کے جنگل کاٹ کر کے ختم کر رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم ان پہ شکایت ڈالیں، وہ ہمارے اوپر شکایت ڈالیں، ہم پولیٹیشنز کو گالی دیں، پولیٹیشنز ہم کو گالی دے، الو بنائے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں قرآن میں بیان فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسان، یہ زمین پر، خشکی پر اور یہ پانی کے اوپر جتنا پولیوشن اور خرابی نظر آ رہی ہے، جتنے چیزیں خراب ہوئی ہے، اے انسان تو اپنے ہاتھ سے ستیہ ناش کیا ہے سب کو۔ اے انسان تو اپنے ہاتھ سے ستیہ ناش کیا ہے۔ اگر تو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا تو تیری ترقی رکتی نہیں تھی، تیری لائف اٹک نہیں جاتی تھی، بلکہ تو ترقی بھی کرتا تھا اور زمین بھی اچھی رہتی تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی پڑھائی ہو رہی، ابھی بھی کمائی ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ میرا دل چاہ رہا، میرے کو پیسے کمانا، میرے کو کرنا ہے، میرے کو کرنا ہے۔ جی یہی ہے نا؟ اور کیا بتائیے؟ بچے کو جو اس کی خواہش ہے وہ پڑھنے دو، ابا کی جو خواہش ہے وہ کرنے، اس کی جو خواہش، ہماری خواہش، ہماری خواہش، ہماری خواہش، ہماری خواہشات یہاں تک لا دی، ہمارے ملک کو ستیہ ناش کر کے رکھ دی، زمین کو ستیہ ناش کر کے رکھ دی۔ یہ ہمارے خواہش، چھوٹے کی خواہش تھوڑا خراب کرتی، بڑے کی خواہشات بڑا خراب کر رہے ہیں۔ بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں، اڈانی، امبانی اور فلاں اور فلاں اور فلاں بڑے بڑے تاجر ستیہ ناش کرتے رہے، لداخ کے پہاڑیوں کے اندر مائننگ کر کے خراب کرتے رہے، وہ کیا کہتے ہیں کرناٹکا کے جنگلات کو کاٹ کے ختم کر دے رہے۔ ارے بابا، ان کا پاور زیادہ ہے، انہوں بڑا خراب کرے، تو بھی تو اپنے گھر کے سامنے 2 فٹ آگے بڑھایا بلڈنگ کو، ہاں تو بھی تو اپنے دکان کے سامنے 2 فٹ کا چبوترا نکال کے روڈ کو نہیں خراب کیا۔ تیری طاقت اتنی تھی تو تھوڑا خراب کرا، ان کی طاقت زیادہ، وہ زیادہ خراب کرے۔ خراب کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خراب تو دونوں کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے طاقت کے مطابق خراب کر رہا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم اپنے ہاتھ سے زمین کو خراب کر رہے ہو، مت گالی دو ان کو، مت گالی دو ان کو۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا کہتے، فلاں لیڈر جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کرا، آپ کرتے، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو ان کو گالی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہاں ہم چھوٹے آدمی ہیں، روڈ پہ ٹھہر کے گالی دیا، بڑا آدمی اسٹیج پہ ٹھہر کے گالی دیا، جی بڑا آدمی ہے، اور کر تو وہی کام رہے ہیں، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، قبضے کرنا، ستیہ ناش کرنا، درختوں کو کاٹنا، اپنا فائدہ دیکھ کے آگے نکل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے سب کے لیے۔ یہ عالم بھی، یہ جو آگے آیت آ رہی ہے سب ہے اس کے اندر، اس کے اندر عالم ہے، اس کے اندر سائنٹسٹ ہے، اس کے اندر پولیس والا ہے، اس کے اندر پولیٹیشین ہے، اس کے اندر ایجوکیشن، اس سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، بلکہ ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ ظالم لوگ، جی اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ ہم کو ظالم کہہ رہا ہے، اللہ ہم کو ظالم، بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ یہ ظالم لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بغیر علم کے۔ علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا رہنا ہے، یہ تھا علم۔ یہ ہم کو نہیں معلوم، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم قرآن پڑھنا بھول گئے، مولانا بیان کر رہے تھے کہ ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بس اللہ اگر کسی کو گمراہی میں ڈال دے تو کون ہے اس کی مددگار؟ جو لوگ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اپنے ڈیزائر کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مقصد بھول کر اپنا اون مقصد بنا کر اس پہ نکل پڑتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنے خواہشات کے پجاری ہے، یہ گمراہ ہے، فرما رہا ہے اللہ تعالی۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ۔ جو اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کے پیچھے چلا گیا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اب ہدایت دے رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے بندے مومن فاقم وجہک للدین حنیفا، اے بندے مومن اپنی ذات کو اسٹیبل کر دے، کھڑا کر دے اللہ کے بتائے غیر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔
اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آج ارادہ کر اے بندے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے خواہشات کو فالو نہیں کروں گا، میں اللہ کی اطاعت کروں گا۔ للدین حنیفا، اللہ کا جو دین ہے وہ دین حنیف، حنیف اسٹریٹ اسموتھ۔ جی اسلام ہارڈ نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ اسلام مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل کام۔ ارے بھائی وہ تو اولیاء کرتے تھے صاحب، وہ تو غوث و قطب کا ہاتھ، ہم کہاں کے گناہگار بندے، ہم کہاں دین پہ عمل کر سکتے؟ جھوٹ ہے یہ، شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ ادھر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے الدین یسر، دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا دین پہ ہم کہاں عمل کر سکتے، اور ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ نہیں نہیں، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ دین حنیف۔ حنیف کا لفظ دیکھو آپ کتنا اسموتھ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں نا الدین المستقیم، ایسا کہہ سکتے ہیں دین المستقیم، مگر دین حنیف کہا کہ یہ سیدھا بھی ہے اسموتھ بھی ہے۔ دین میں مشکل نہیں، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھڑا ہو کر نماز پڑھ، یا اللہ نہیں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اچھا چھوٹے صورتیں پڑھ، یا اللہ بہت پیروں میں درد ہے، بیمار ہوں فلاں، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے۔ مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ یا اللہ سفر میں ہوں، ٹرین میں ہوں، پانی نہیں مل رہا میرے کو، بس میں ہوں، میں پانی نہیں مل رہا، میں کیسے کروں؟ تیمم کر لے۔ پانی بھی نہیں مل رہا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، جگہ بھی نہیں ہے سجدہ کرنے کو، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہنچتا وہاں پہنچنے کے بعد پڑھ لے۔ مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے جی دین کے اندر؟ کیا دین آپ کو کھانے سے روک رہا ہے؟ کیا دین آپ کو پینے سے روک رہا ہے؟ کیا دین آپ کو شادی کرنے سے روک رہا ہے؟ کیا دین آپ کو کمانے سے روک رہا ہے؟ نہیں نہیں، دین تو آپ کے لیے کماؤ کہہ رہا ہے، کھاؤ کہہ رہا ہے، پیو کہہ رہا ہے، شادیاں کرو، بچے پالو اور بچوں کے ساتھ کھیلو، بیوی کو ٹائم دو، یہ بھی تمہاری عبادت ہے کہہ رہا ہے۔ ہمارے رسول اللہ دین آسان کر کے دیے، شیطان گھٹی میں ڈال دیا دین مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں میرے بندے، نہیں نہیں، اپنے آپ کو صرف گناہگار کہہ کے اپنے خواہشوں کے پیچھے مت بھاگ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ دین حنیف، یہ صحیح راستہ، یہ پاک راستہ، یہ اسموتھ اور آسان راستہ، اس کے لیے اپنی جان کو کھڑا کر دے، قائم کر دے، ارادہ کر لے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلوں گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیسا دین؟ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ دین اسلام کوئی چینج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ایکچوئل نیچرل سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے آیا۔ نیچرل سسٹم، فطری زندگی آپ کیسے گزارنا چاہتے ہیں، یہ دین فطرت ہے، یہ نیچرل دین ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کے موڈیفائنگ کی وجہ سے نہیں بنا ہے، کوئی تھنکرز بیٹھ کر اس کو کریٹ نہیں کرے، اللہ نے جیسا تیرے کو پیدا کیا ویسا دین عطا کیا۔ سب سے بیسٹ وہی ہے جو نیچرل ہے، کتنے بھی کیمیکلز ڈال کے کتنا بھی بنا لو آخری میں نقصان دیتا ہے، بیسٹ وہی ہے جو نیچرل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا دیا ہوا دین نیچرل ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی میں لانا نہیں چاہتا، یہ دین اسلام تم کو بدل نہیں دیتا ہے۔ دوسرے ادیان کی طرف جاؤ، کبھی وہ تم کو جانور بنا دیں گے تو کبھی شیطان بنا دیں گے، کبھی مظلوم پتھر بنا دیں گے تو کبھی کچھ بنا دیں گے۔ دین اسلام ہے جو آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بیان کرتا ہے اور آپ کے رائٹس بھی بیان کرتا ہے، ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے لوگو اسلام پر پریکٹس کرنا شروع کرو، یہی دین ہے جو پائیدار ہے، یہی دین ہے جو تم کو آگے تک لے جائے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ارے قرآن سے اٹیچ ہوئے نہیں، ان کو پتا نہیں، انہوں سمجھ رہے قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے، ارے قرآن پہ عمل کرنا تو فیض اللہ صاحب اور عظمت اللہ صاحب کا کام ہے، ہمارا کہاں کام ہے، ارے قرآن پڑھنا تو امام صاحب کا کام ہے نماز میں، ہم تو مصلی، ہم کو قل واللہ بھی یاد رہے گا تو بس ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے دوست، تو بچھڑ گیا، تو گمراہ ہو گیا۔ قرآن جو آیا تھا وہ کسی پیر اور صرف پیر اور مولانا کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہر انسان کے لیے آیا تھا، اور قرآن کا پیغام آسان ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا دین آسان ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اگر تم چلو گے، اس دین پر چلو گے، اللہ کی عبادت ہوگی، پوری مخلوقات کے لیے تم اللہ کے جانشین بن جاؤ گے۔ اپنی خالہ کی تخلق چہرہ دوسرا بتا نہیں ان کی جو دوسرے
माशाअल्लाह इनकी जो बातें हम लोग सुनना है और इसी तरह चल पड़न और माशाअल्लाह आज एक नौजवान हमारे दरमियान में आया से हमारे डॉक्टर सलामुद्दीन साहब बड़े अच्छे अंदाज में घरेलू घर में जो इलाज किस तरह किया बशीर साहब हमारे चांद साहब जाफर सेक्रेटरी का खानखे चुनेरिया जैसी नगर की जानिब से हर 3 माह में एक जलसा होता है। उसमें राह सुन्नी के मुसाफिरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कई सदासत के लोग मुरीदीन वगैरह माशाअल्लाह आवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। आज के इस जलसे का मकसद ज़िंदगी रखा। हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है, इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जनाब सैयद हबीब अल हुसैनी साहब खुदा जो है बड़ी हमारी यही कोशिश है हमारा तस्किया नफ्स हो जाए, हर जलसे में तस्किया नफ्स हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए, यही हमारा मकसद है। और हमारा सबसे अहम जो मकसद है इत्तेहाद हमारे अंदर आ जाए, फ़िरक़े ना बने, एकजुट होकर जो है काम करें और हमारी इबादतों में खुशू की दौलत आ जाए। और आइंदा आपका जो प्रोग्राम है किस तरीके से मुनक़्क़द हो रहा है? आइंदा जो प्रोग्राम होगा इस्लाम और साइंस पर होगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की क्या खिदमात है पूरी दुनिया पर आज पहले से मतलब क़यामत तक जो है इस्लाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत पर जो एहसान फरमाए, पूरी इंसानियत पर, न सिर्फ इंसानियत पर चरिंद परिंद दरिंद पूरी मखलूक पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। तो साइंस और इस्लाम की पर जो इंशाअल्लाह ताला अगला हमारा जलसा होगा इंशाअल्लाह। आज के खुसूसी मेहमान कौन थे? आज के खुसूस कई मेहमानों को बुलाया गया था। इसमें हमारे एक साइंसदान हमारे वकील साहब जो है साइंसदान ही एग्रीकल्चर साइंसदान, उनका बहुत बड़ा जो है एहसान है। साइंसदान हमारे वकील साहब जो है चंदपटन से ताल्लुक़ रखते हैं, आज पूरे फरूख आज भी तो माशाअल्लाह जो उनसे ताल्लुक़ात है। तो इन्होंने जो है रेशम के जो कीड़ों को जो बीमारी लगी थी वो मक्खी काटना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इन्होंने जो है वो आला ईजाद किया जिससे जो है किसान सुकून की सांस ली। और इन्होंने जो है जानवरों के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है, चरिंद परिंद दरिंद पर जो है बड़ा रिसर्च किया। आज इनको जो मेहमान खुसूसी इस्माइल शरीफ नाना रोशन बेग साहब को भी जो है मदद किया गया नहीं आ सके, इस तरह जमील साहब वगैरह जो है कई लोग जो है आज हमारी इस रस्म के मेहमान थे। और माहौली खुसूसी सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब हैदराबाद से जो है कई मसाजिद के ज़िम्मेदार कोडहली के बशीर साहब जो है जामा मस्जिद के बशीर साहब वगैरह जो है आज की इजलास के जो है मेहमान थे। आपका नाम? सैयद अज़मतुल्लाह शाह सैलानी क़िबला हमारे आज की जलसे के जो है सदारत उन्हीं की जो हैदराबाद से आए थे? नहीं यहीं के थे, केसर मुल्क के थे, केसर मुल्क। आपका नाम आपका तारुफ हो? मुझे फैजुल्लाह बेग जुनैदी कहते हैं। मैं शाह मुद्दू है ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का जो है खलीफा और खानख़ाए जुनैदिया जैसे नगर के जो है वहाँ का जो है सरपंच।